اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جناب وحشی کا قبول اسلام۔ حضور ایک دن کوہ صفا پر تشریف رکھتے تھے جو بیت اللہ شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریباً درمیان ہے۔ اسی دوران ابو جہل وہاں آ گیا اور آپ کے بارے میں واہی تباہی بکنے لگا۔ اس پر بس نہیں کیا بلکہ ایک پتھر اٹھایا اور آپ پر دے مارا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ وہ اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ آپ صرف چچا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ یہ تعلق ایک قسم کی دوستی میں ڈھل گیا تھا۔ جناب حمزہ نے جواب میں ابو جہل کا سر پھاڑ دیا اور آ کر حضور سے کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن حضور نے کہا، چچا آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ کو ہدایت کی راہ دکھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے قبول اسلام کے ٹھیک 3 دن پہلے کا ہے۔ حضرت حمزہ اور پھر حضرت عمر کے قبول اسلام کی خبر کفار پر برق کی طرح گری اور وہ اپنے دانتوں سے ہونٹ کاٹنے لگے۔ حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت حرب نے ایک غلام وحشی کو لالچ دے کر بھیجا، جس نے نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا اور سرور کائنات کے چچا کا یہ قاتل صحابی کا درجہ پا گیا۔ سیرت کی کتب میں جناب وحشی کے قبول اسلام کا واقعہ درج ہے۔ وحشی کا کہنا ہے کہ غزوہ احد کے بعد مجھے غلامی سے آزادی مل گئی اور میں مکہ میں ہی رہائش پذیر رہا۔ مکہ فتح ہوا تو میں بھاگ کر طائف آ گیا۔ جب اہل طائف کا وفد اسلام قبول کرنے کے لیے جانے لگا تو مجھ پر دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں زندگی سے مایوس ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں یمن یا شام چلا جاؤں اور زندگی کے بقیہ ایام وہیں گزار دوں۔ اسی حدیڑ بن میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو ہرگز قتل نہیں کرتے جو دین اسلام کو قبول کر لے۔ چنانچہ میں نے مدینہ جا کر خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینے کا فیصلہ کیا۔ میں مدینہ پہنچا تو لوگوں نے نبی کریم کو میری آمد کی اطلاع دی۔ حضور نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، ایک شخص کا اسلام قبول کرنا مجھے اس سے بہت عزیز ہے کہ میں 1000 کافروں کو قتل کر دوں۔ حضور نے مجھے بالکل اپنے قریب کلمہ شہادت پڑھتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھا، کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے مجھ سے حضرت حمزہ کی شہادت کا سارا واقعہ سنا اور کہا، تیری خیر ہو، اپنے چہرہ کو مجھ سے چھپائے رکھنا، مجھے نظر نہ آنا۔ حضرت وحشی نے حضور کے اس حکم کی تعمیل کی۔
وہ آپ کے سامنے نہ آتے اور آپ سے فاصلے پر رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے منتظر رہتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اب انہیں کسی بلاوے کی امید نہ رہی تھی۔ جنگ یمامہ میں وہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ وہ دشمن اسلام اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کو قتل کرنا چاہتے تھے تاکہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی کر سکیں۔ انہوں نے وہی زنگ آلودہ نیزہ تھاما جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ شکست دیکھ کر مسلمہ کذاب نے قلعہ سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے اسے دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا کہ وہ رہا خدا کا دشمن جانے نہ پائے۔ یہ آواز سنتے ہی جناب وحشی نے اپنے نیزے کو حرکت دی اور مسلمہ کے سینے میں اتار دیا۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا تو جناب وحشی شکر خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگ گئی۔